ادھر دوسرے کمرے میں اپنے بستر پر لیٹی رضیہ بیوی کی حالت بھی آج اپنے بیٹے سے کچھ مختلف نہیں تھی۔ اپنے بستر پر پڑی رضیہ بیوی کی آنکھیں تو بظاہر سونے کے لیے بند ہی تھیں، مگر وہ اپنی بند آنکھوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو پہلی بار چھونے کے منظر کو یاد کر کے بری طرح تیار ہوئے جا رہی تھی۔ رضیہ بیوی کو اپنے بیٹے کے چھوٹو کی تپش ابھی تک اپنے ہاتھ پر محسوس ہو رہی تھی، اور اس کے لیے اپنے بیٹے کو یاد کر کے رضیہ بیوی کی بنجر زمین پر بارش شروع ہو چکی تھی۔ رضیہ بیوی اپنے آپ کو سکون پہنچانا چاہتی تھی، مگر اپنی بیٹی بلقیس کے کمرے میں موجودگی کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے زاہد کے برعکس وہ اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے سے قاصر تھی۔ رضیہ بیوی نے ایک آدھ بار کوشش بھی کی وہ کمرے کی مدھم روشنی اور اپنے اوپر اوڑھی ہوئی چادر کا فائدہ اٹھا کر اپنا کام کر لے، لیکن اپنی چوری پکڑے جانے کے ڈر سے رضیہ بیوی میں یہ کام کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اور پھر کروٹ بدلتے بدلتے کس وقت اس کی آنکھ لگ گئی، اس کا خود رضیہ بیوی کو بھی پتہ نہ چلا۔ دوسری صبح حسب معمول رضیہ بیوی اپنی بیٹی بلقیس سے پہلے اٹھ کر کچن میں چلے گئیں۔ رضیہ بیوی کا دل چاہ رہا تھا کہ آج اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے آلو والے پراٹھے بنا کر کھلائے۔ اس نے کچن میں جاتے ہی اس نے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے صبح کا ناشتہ بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ ناشتے کی تیاری کرتے ہوئے بھی رضیہ بیوی کے دماغ میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ایک دن گزر جانے کے باوجود زاہد کا چھوٹو رضیہ بیوی کے ہوش و آواز پر چڑھا ہوا تھا۔ اس دوران آٹے کا پیڑا بنا کر رضیہ بیوی نے جو ہی پراٹھے کو توے پر ڈالا تو اس کے دماغ میں پھر سے بلقیس کے فون میں دیکھی ہوئی اپنے بیٹے کی تصویر ابھر آئی۔ اف میرا بیٹا کس چیز کا مالک ہے؟ اپنے بیٹے کی تصویر کو ذہن میں لاتے ہی رضیہ بیوی مچل اٹھی۔ رضیہ بیوی کے دماغ میں اس وقت بار بار اپنے بیٹے زاہد کا خیال آ رہا تھا، اور وہ اپنے بیٹے کے خیالوں میں گم ہوتے ہوئے ایک مشین کی طرح ساتھ ہی ساتھ پراٹھے بھی بناتی جا رہی تھی۔ اپنے بیٹے کو یاد کرتے ہوئے رضیہ بیوی کو نیچے کھجلی محسوس ہوئی تو رضیہ بیوی نے انجانے میں اپنا ہاتھ نیچے والے باز کے اندر کر کے خارش کرنا شروع کر دی۔ اتنی دیر میں توے پر پڑا ہوا پراٹھا پک کے تیار ہو گیا تو رضیہ بیوی نے بے دہانی میں اپنا ہاتھ ہٹایا اور ایک دم سے توے پر تیار پراٹھے کو اسی ہاتھ سے اتار کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ جس طرح ایک 16 سالہ لڑکی اپنے پہلے پیار میں پاگل ہو کر اپنی ہوش و حواس کھو دیتی ہے، بالکل اس طرح رضیہ بیوی آج اپنے بیٹے کے خیالوں میں اتنی مگن تھی کہ اسے یہ اندازہ نہ ہوا کہ اپنی اس اچانک حرکت کی وجہ سے وہ اپنی زمین سے نکلنے والا پانی پراٹھے پر بھی لگا چکی ہے۔ ادھر رضیہ بیوی اپنے کام میں مصروف تھی، اور دوسری طرف زاہد بھی صبح صبح اٹھ کر باتھ روم گیا اور نہا دھو کر اپنی نوکری پر جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ زاہد اپنے کمرے سے تیار ہو کر باہر آیا اور کچن کی طرف چل پڑا، جہاں اس کی امی اس کے لیے ناشتہ بنانے میں مصروف تھیں۔ کچن کے دروازے کے باہر پہنچ کر زاہد کی نظر کچن میں اپنے کام کرتی ہوئی امی پر پڑی۔ رضیہ بیوی کی کمر اس وقت اپنے بیٹے کی طرف تھی، جس وجہ سے زاہد جو ہی کچن کے پاس گیا تو اس کی نظر پہاڑوں پر پڑی۔ رضیہ بیوی نے کچن میں اپنے کام کاج کے دوران 2-3 دفعہ جھک کر سنک کے نیچے بنے ہوئے حصے سے تیل کی بوتل اٹھائی تھی۔ اس طرح بار بار کرنے سے اس کے کیسٹ پھنس گئی، جس کا رضیہ بیوی کو احساس نہ ہوا۔ یہ دیکھتے ہی زاہد کا ایمان دوبارہ ڈولنے لگا، جس وجہ سے وہ دوبارہ سے تیار ہو گیا۔ کاش میں ان پہاڑوں کے درمیان سفر کر سکتا۔ زاہد کے دل میں دوبارہ سے ایک عجیب سی ہلچل مچلنے لگی۔ اب جیسے جیسے رضیہ بیوی کچن میں کام کے دوران آگے پیچھے ہوتی، دیکھ دیکھ کر انجوائے کرتا، پھر جب زاہد سے دوری مزید برداشت نہ ہوئی تو وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کچن میں داخل ہوا اور بغیر کوئی آواز کیے کچن میں آ کر اپنی امی کے بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا۔ رضیہ بیوی آج کچن میں اتنی مصروف تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اس کا بیٹا زاہد اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا ہے۔
اس سے پہلے کہ زاہد آ جائے مجھے جلدی سے اس کے لیے ناشتہ ٹیبل پر لگا دینا چاہیے۔ یہ بات اپنے ذہن میں سوچتے ہوئے رضیہ بی بی ایک دم سے اپنے پیچھے پڑے ہوئے ٹیبل کی طرف مڑ گئی۔ اس طرح ایک اچانک اور ایک دم سے مڑنے کی وجہ سے رضیہ اپنے بالکل پیچھے کھڑے ہوئے زاہد کے ساتھ ٹکرا گئی۔ رضیہ بی بی چونکہ اس بات کی توقع نہیں کر رہی تھی، اس لیے زاہد کے ساتھ ٹکراتے ہی وہ اپنا توازن کھو بیٹھی اور ایک دم سے پیچھے سنک کی طرف گرنے لگی۔ زاہد نے رضیہ بی بی کو یوں پیچھے کی طرف گرتے دیکھا تو اس نے فوراً رضیہ بی بی کو سہارا دینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اپنا ہاتھ اس کی کمر کے گرد کر کے اپنی طرف کھینچا۔ زاہد کے ہاتھ کا سہارا ملتے ہی رضیہ بی بی کا پیچھے کی طرف گرتا وجود ایک دم سے اوپر کی طرف اٹھا تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لگتے گئے، بلکہ نیچے سے بھی چھوٹو الادین کے چراغ سے ٹکرانے لگا۔ آج مجھے اپنے ان مضبوط بازوں میں جکڑ کر مار ہی ڈالو بیٹا۔ اپنے بیٹے کے ساتھ لگتے ہی رضیہ بی بی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی۔ دونوں جیسے ایک دوسرے سے ٹکرائے تو دونوں کو ایک دوسرے میں لگی ہوئی آگ کا اندازہ ہوا، بلکہ زاہد اور رضیہ بی بی نے ایک دوسرے کی بکھری ہوئی سانسوں کو بھی اچھی طرح سے سن لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں بہک جاؤں مجھے اپنے بیٹے سے جان چھڑانی چاہیے، رضیہ بی بی کے دماغ میں خیال آیا اور اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اپنے بیٹے سے آزادی حاصل کی۔ تم کب آئے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا بیٹا، رضیہ بی بی نے زاہد کے بازوں سے نکلتے ہی پوچھا۔ میں تو ابھی کچن میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ مجھے ذرا جلدی جانا ہے، اس لیے آپ میرے لیے ناشتہ مت بنانا امی، زاہد نے جواب دیا اور ساتھ ہی جلدی سے مڑ کر کچن سے باہر نکلنے لگا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ ناشتہ تیار ہے، ذرا بیٹھو، میں بھی دیتی ہوں بیٹا۔ جو ہی دینے والی یہ ذو معنی بات رضیہ بی بی کے منہ سے نکلی تو رضیہ بی بی کو فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس سے شرم کے مارے رضیہ بی بی نے اپنا منہ فوراً کچن کی شیلف کی طرف موڑ لیا۔ امی آپ اتنے پیار سے دیں گی تو کون کمبخت انکار کرے گا؟ ویسے جتنے پیار سے آپ دیتی ہیں اتنے پیار سے بلقیس کبھی نہیں دیتی امی۔ اپنی امی کے منہ سے اس طرح کی بات سن کر زاہد نے پیار سے کہا اور اس نے بھی جان بوجھ کر زمائنی انداز میں اپنی امی کو جواب دیا اور جلدی سے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ کہیں اس کی امی کا دھیان اس کی پینٹ پر نہ چلا جائے۔ ہاں بیٹا، بلقیس چائے بھی تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ آخر میں ماں ہوں تمہاری اور وہ میری بیٹی ہے۔ بیٹی کب اپنی ماں کا مقابلہ کر سکتی ہے بھلا؟ ایک بار انجانے میں ایک زمائنی لفظ اپنے منہ سے نکلنے کے بعد رضیہ بی بی کو شرم تو آئی تھی، مگر اپنے بیٹے زاہد کے منہ سے بھی اس طرح کا جواب پا کر شاید رضیہ بی بی کا حوصلہ بڑھ گیا تھا، اس لیے وہ اب ظاہر سے اس طرح کی بات چیت میں شرم کچھ کم محسوس کرنے لگی تھی۔ رضیہ بی بی نے زاہد کے لیے بنایا ہوا پراٹھا اور چائے کا ایک کپ لا کر اپنے بیٹے کے سامنے ٹیبل پر رکھا اور بولی، آج میں نے بڑے پیار سے اپنے بیٹے کے لیے آلو کا پراٹھا بنایا ہے۔ آلو کا پراٹھا دیکھ کر زاہد کی بھوک بڑھ اٹھی اور اس نے تیزی سے پراٹھے کا ایک نوالا توڑ کر اپنے منہ میں ڈالا۔ لگتا ہے آج آپ نے نمک تھوڑا سا زیادہ ڈال دیا ہے آٹے میں امی۔ زاہد نے جو ہی پراٹھے کا ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالا تو اسے پراٹھے کا ذائقہ کچھ نمکین سا محسوس ہوا۔ نہیں، میں نے نمک زیادہ تو نہیں ڈالا، ویسے اگر پراٹھا مزیدار نہیں تو مت کھاؤ بیٹا۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر رضیہ بی بی نے جواب دیا، مگر اس کے ساتھ ہی رضیہ بی بی سوچنے لگی کہ زاہد یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ پراٹھے میں آج نمک تھوڑا زیادہ ہے۔ پراٹھا بناتے وقت میں نے اپنے اس ہاتھ سے بے دہانی میں پراٹھے سے توا اتارا تھا، جس ہاتھ سے میں الادین کا چراغ رگڑ رہی تھی، اب میرا بیٹا پراٹھے کے ساتھ ساتھ پراٹھے پر لگے ہوئے پانی کا ذائقہ بھی چکھ رہا ہے آج۔ یہ بات سنتے ہی رضیہ بی بی کے اندر لگی آگ بھڑک اٹھی۔ امی، لگتا ہے آج آپ نے کچھ اسپیشل قسم کا مکھن لگایا ہے اس پراٹھے پر، تبھی تو پراٹھا اتنا مزیدار بنا ہے۔ زاہد نے اپنی امی کو جواب دیا اور مزے لے لے کر اپنی امی کا بنایا ہوا پراٹھا کھانے لگا۔
अपने बेटे को यूं पराठा खाते हुए देखकर रजिया बीबी भी कांप उठी। जाहिद ने जल्दी से नाश्ता मुकम्मल किया और अपनी बहन के जागने से पहले ही पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। जाहिद के जाते वक्त रजिया बीबी ने अपने आप को तसल्ली दी और फिर अपना ध्यान अपने बेटे से हटाने की खातिर रजिया बीबी ने अपने आप को घर के कामकाज में मसरूफ कर लिया। इधर जाहिर भी जब अपने पुलिस स्टेशन पहुंचा तो इस वक्त तक भी वो तैयार था और छोटू इसे बेचैन कर रहा था, इसलिए जाहिद ने भी रजिया बीबी का ख्याल अपने जहन से निकालने के लिए पुलिस स्टेशन आते ही अपने आप को मसरूफ कर लिया। इस रात जब जाहिद अपने घर वापस लौटा तो इसकी नजर टीवी लॉन्च में बैठी हुई अपनी अम्मी पर पड़ी, जो इस वक्त टीवी लॉन्च के स्टूल पर इस हालत में बैठी थी कि रजिया बीबी ने अब इस वक्त कोई दुपट्टा नहीं ओढ़ा हुआ था, जिस वजह से रजिया बीबी जाहिद की आंखों को एक दिलकश नजारा दे रही थी, जबकि छोटे से स्टूल पर बैठने से रजिया बीबी का पिछला हिस्सा लटक रहा था। आगे बैठा जो ही रजिया बीबी ने अपने बेटे को घर में आते देखा तो इसने मुस्कुरा कर अपने बेटे से पूछा। रजिया बीबी अपने बेटे को देखकर ऐसे मुस्कुराई जैसे कोई जवान माशूका अपने आशिक की आमद पर इसका इस्तकबाल करते हुए अपने महबूब पर अपनी मुस्कुराहटों के फूल निछावर करती है। जी अम्मी, जाहिद ने अपने बूट उतारते हुए बुलंद आवाज में अम्मी को जवाब दिया। आ गया। रजिया बीबी को देखते ही जाहिद के अंदर लगी हुई आग फिर से भड़कने लगी। बिल्किस, जल्दी से खाना लगा दो बेटा, तुम्हारा भाई आ गया है। रजिया बीबी ने किचन में काम करती बिल्किस को आवाज दी और खुद स्टूल से उठकर टीवी लॉन्च के फर्श पर लेट गई। रजिया बीबी के फर्श पर एक साइड करवट लेकर लेटने से वोट फैल गई। अब फर्श पर क्यों लेट गई हैं अम्मी? जाहिद ने जब अपनी अम्मी को यूं फर्श पर लेटते देखा तो हैरान होते हुए इसे अम्मी से पूछा, बेटा पता नहीं क्यों आज मेरा सारा जिस्म दर्द कर रहा है और इस तरह फर्श पर लेटने से मुझे थोड़ा आराम मिलता है। रजिया बीबी ने अपने बेटे को जवाब दिया। रजिया बीबी जो ही फर्श पर लेटी तो एकदम इसे यूं लगा जैसे फर्श पर लेटते ही किसी चीज ने इसको काट लिया हो, जिसकी वजह से रजिया बीबी को पिछले हिस्से पर एकदम से खुजली महसूस होने लगी। ये खुजली इतनी अचानक थी और शदीद थी कि रजिया बीबी को अपने बेटे जाहिद के कमरे में मौजूदगी का एहसास से न रहा। रजिया बीबी एकदम से अपना एक हाथ अपने पीछे ले गई और वो बेख्तियारी में अपने हाथ पर खारिश करने लगी। रजिया बीबी ने इस तरह अचानक खुजने के दौरान न सिर्फ अपनी टांगें एकदम से हवा में उठाकर खोल दी, जो ही रजिया बीबी ने अपना आप सीधा किया तो जाहिद को मामूली सी नजर आ ही गई। ये झलक देखते ही जाहिद की तो सांस ही इसके गले में अटक गई। इस दौरान कमरे में लगे पंखे की तेज हवा से रजिया बीबी की शर्ट भी उठ गई, जिस वजह से रजिया बीबी का बहुत कुछ नजर आने लगा। अगर आप चाहें तो मैं आपकी खारिश मिटा सकता हूँ अम्मी। अपनी अम्मी को देखकर जाहिद मचल उठा। रजिया बीबी को दरमियानी जगह पर खुजली करते हुए देखना जाहिद के लिए वाकई ही काबिल दीद मंजर था। जाहिद ने आज तक रजिया बीबी को कुदरती रूप में नहीं देखा था, इसलिए जो ही हवा की वजह से शर्ट ऊपर हुई अपनी आंखों से देखने का सुनहरी मौका दस्तयाब हो गया। आज जाहिद अपनी खुली आंखों से देख रहा था जिस पेट में पूरे 9 महीने रहकर जाहिद ने इस दुनिया में जन्म लिया था। जाहिद अपनी आंखें खोलकर देख रहा था कि इतने में रजिया बीबी की नजर से अपने बेटे जाहिद की तरफ आ गई। रजिया बीबी ने जब देखा कि इसका बेटा बहुत इन्हमाक से इसे खारिश करते देख रहा है तो जाहिद की आंखों में अपनी मां के लिए छुपी हुई हवस रजिया बीबी की जहां दीदा आंखों से ओझल न रह सकी। अपने बेटे की आंखों में अपने लिए प्यार की इस लाइन को पढ़कर रजिया बीबी सुलग उठी। इधर ही बैठकर देखते रहोगे या फिर आगे बढ़कर इसका जायका भी चखोगे? रजिया बीबी ने सोचा, मगर इससे पहले कि दोनों माँ बेटे के दरमियान शुरू होने वाला ये खेल मजीद आगे बढ़ता, कितने में इन दोनों को बिल्किस के कदमों की आवाज सुनाई दी। अपनी बेटी बिल्किस के टीवी लॉन्च में आने का एहसास होते ही रजिया बीबी ने अपनी शर्ट नीचे कर ली, जबकि जाहिद फौरन उठकर अपने कमरे में चला गया। रजिया बीबी को देखकर
زاہد کی بھوک مر چکی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر کے اس نے تکیوں کے بیچ اپنے سر کو چھپا لیا۔ اس رات اپنے بستر پر لیٹ کر اگر چاہ کے بھی رضیہ بی بی اور زاہد دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے کا خیال اپنے دل سے نکالنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، مگر حقیقت یہ تھی کہ کل سے لے کر آج تک ہونے والے سارے واقعات نے دونوں ماں بیٹے کے اندر ایک دوسرے کے لیے وہ آگ بھڑکا دی تھی جس کو ٹھنڈا کیے بغیر اب دونوں کا گزارا بہت مشکل ہونے لگا تھا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔